نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم۔ تو آج میں جس ٹاپک پہ جس موضوع پہ بولنا چاہتا ہوں وہ بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم توبہ کیسے کریں، ہم نے تو بہت گناہ کیے ہیں۔ ہم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے بہت غلط کام کیے ہیں تو ہم توبہ کیسے کریں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔ کیا مطلب اس کا مطلب ہے جو مجھے منانے آتا ہے یا جو مجھے منانے آتی ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا ویلکم کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ تلقیتہ من بعید۔ مجھے بتاؤ ایسا کون ہے، کون ایسا دوست ہے کہ کوئی روٹھ جائے اور تم اس کو منانے جاؤ اور وہ پہلے کھڑا ہو کر بولے ویلکم ہے کہ آ جاؤ مجھے منا لو۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ نبیوں کا محتاج ہے، نہ وہ کسی فرشتوں کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ویلکم کر رہا ہے۔ اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر وہ کیوں ویلکم کرتا ہے؟ وہ اس لیے ویلکم کرتا ہے کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا میرا رب انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور معافی مانگے۔ میرا رب کتنا غفور و رحیم ہے، آؤ میں بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے۔ کتنے قتل؟ 99 قتل کیے۔ پھر وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا۔ پھر ایک عبادت گزار کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں تو کیا اب میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا نہیں ہوگی۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کتنے قتل ہو گئے؟ پھر 100 قتل ہو گئے۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن عالم نے کہا ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کرو تو انشاءاللہ توبہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ شرط کیا تھی؟ وہ شرط یہ تھی کہ وہ جس گاؤں میں جس قبیلے میں رہتا تھا وہاں پہ گناہ زیادہ تھے۔ تو اس عالم نے کہا کہ تم یہ بستی، یہ گاؤں، یہ قبیلہ چھوڑ کر یہاں سے دور ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں جاؤ گے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ نیت کر کے، ارادہ کر کے، اپنا سامان باندھ کے راستے پہ نکلا تھا تو میرے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو راستے میں ہی موت آ گئی۔ اب جب اس کو موت آئی تو جنت کے فرشتے اس کو لینے گئے اور جہنم کے فرشتے اس کو لینے گئے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا یہ تو ہمارا مہمان ہے، ہم اس کو لے کے جائیں گے، اور جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ تو ہمارا مجرم ہے، ہم اس کو لے کے جائیں گے، اس نے تو 100 قتل کیے ہیں۔ تو جنت کے فرشتوں نے کہا یہ تو اس نے تو توبہ کر لی ہے۔ تو جہنم کے فرشتوں نے کہا اس نے توبہ نہیں کی، اس نے صرف ارادہ کیا ہے۔ تو جنت کے فرشتوں نے کہا لیکن یہ گھر سے تو نکل گیا تھا اور اسی ارادے کے ساتھ نکلا تھا کہ میں نیک لوگوں کی بستی میں جاؤں گا اور نئی زندگی شروع کروں گا توبہ کر کے۔ تو اسی طرح ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا فرشتوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ اور تم دیکھو اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی سے دور ہے اور ان کے گناہ گاروں کی بستی سے قریب ہے تو تم ایسا کرو کہ گناہ گاروں کی بستی کو اس سے جو ہے نا دور کر دو اور نیک لوگوں کی بستی کو اس سے قریب کر دو، تاکہ جب فرشتے اس کو ناپیں گے تو تمہاری جنت کے فرشتوں کو جو ہے نا جیت جائیں اور جنت کے فرشتے اس کو جنت میں لے کے چلے جائیں۔ تو ایسا ہی ہوا، اس فرشتے نے ایسا ہی کیا اور میرے رب نے اس بندے کو جنت میں لے کے چلے گئے۔ آپ یہ دیکھیں 100 قتل کرنے کے بعد صرف اس نے دل سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ ہاں اے لوگوں، میں تم سے کہتا ہوں توبہ سے نہ گھبراؤ۔ یہ تو آج کل ہم ہر کسی کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، جس سے وہ گناہ نہ ہو، اور پھر میں ہی یہ کہتا ہوں کہ وہ انسان ہی نہیں جو خطا پہ شرمندہ نہ ہو، وہ تو پھر شیطان ہے، وہ تو پھر جانور ہے۔ خطا ہونا بزرگی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، خطا اچھوں سے ہو جاتی ہے، گناہ اچھوں سے ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی خطا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس میں یہ پیغام تھا کہ اتنے بڑے بڑے مقام والے، اتنے بڑے بڑے صحابہ، نبی کے صحابہ، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے انسان اور اللہ کے بندوں کے تعلق میں رکاوٹ، گناہ سے اللہ اور بندے کے تعلق میں رکاوٹ نہیں بنتی، بالکل بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ ہاں، اگر بندہ اس غلطی پہ شرمندہ نہ ہو، اگر بندے کو اس غلطی کا احساس نہ ہو، تو وہ غلطی اس کے لیے پکڑ بنتی ہے۔ اگر بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہے، بندہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے کہ مجھ سے وہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں ہمیشہ سے سب سے کہتا ہوں کہ کبھی کسی کے گناہ پہ اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کو کمتر نہ سمجھو، کیا پتہ اس کا تعلق اللہ سے تمہارے تعلق سے بھی زیادہ مضبوط ہو۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کسی بھی بندے کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ نیکی کا تکبر گناہ کے تکبر سے بڑا ہوتا ہے، کہ ہم نیکی کا تکبر، ہمارے اندر نیکی ہے، ہم ایسے تم ایسے، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ ارے بڑے بڑوں سے ہو جاتا ہے گناہ، اچھوں سے ہو جاتا ہے۔ مت پڑو کسی کے پیچھے، واہ رے میرے رب، تو نے تو اتنی گنجائش دی تھی اور تمہارے بندوں نے تو جہنم ہی واجب کر دی ہے، ہر کسی کو کافر بنا دیا ہے، چلتے پھرتے فتوے لگاتے پھرتے ہیں کہ یہ کافر وہ کافر۔ ارے کیوں بولتے ہو کسی کو کافر؟ سب مسلمان ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ نہیں ہے تو وہ انسان ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت ہی کروانی ہوتی تو فرشتے جو صبح سے لے کے رات تک سجدوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری انسانوں کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو تو پسند آتا ہے کہ انسان میرے پاس آتا ہے گناہ کر کے، میرے پاس آتا ہے، انسان روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے معافی مانگتا ہے، یہ تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، واہ رے میرے رب، تو نے تو اتنی گنجائش دی اور تیرے بندے، ہم نے تو سب کو جہنمی ہی بنا دیا، سب پہ جہنم ہی واجب کر دی۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ، یہ بھی تقوی والے ہیں، او ظلموا انفسہم، یہ بھی تقوی والے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا، یہاں پہ آ کے جو ہے نا جدا ہو گئے۔ متقی بھی سارے گناہ کر سکتے ہیں، میری بات کو سمجھو، متقی بھی یہ سارے گناہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بچ جاتے ہیں۔ وہ بچ کیسے جاتے ہیں؟ وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، وہ گناہ کو بار بار دہراتے نہیں ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ لیکن جو بدمعاش ہوتا ہے، جس کو اپنی بات پہ کوئی شرمندہ نہیں ہوتا، وہ اپنی بات کو نہیں مانتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ اصرار پہ اصرار کرتا جاتا ہے، تو وہ بدمعاش ہے، وہ جہنمی ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کو مان کے گناہ سے بچنے کے لیے توبہ کر لیتے ہیں اور اس کا یہ عہد کرتے ہیں کہ آئندہ یہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ معاف کرے۔ آج کل تو ایسا دور ہے، آج کل ایسا زمانہ ہے جب ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، اس کو خیال آ جاتا ہے کہ مسجد کی طرف رخ کریں، تو لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں کہ ارے بندے، تجھے اب خیال آیا ہے جب عمر تیری کم بچی ہے، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں؟ ارے اس کو خیال تو آ گیا، تمہیں تو وہ بھی نہیں آیا، تم کیوں اس کے پیچھے لگ گئے ہو؟ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے دیندار طبقے نے بے دینی کو پروموٹ کیا ہے۔ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، نفرت کر کے دیندار طبقے نے بے دینی کو پروموٹ کیا ہے۔ ارے دین تو سارا کا سارا محبت سے ہے، دین میں تو محبت ہے، آسانی ہے، دین میں تو پیار ہے۔ میں کہتا ہوں توبہ کے لیے کوئی عمر، کوئی جگہ، کوئی وقت خاص نہیں ہے۔ جب وقت ہوگا تب توبہ کر لو، جب وقت ملے توبہ کر لو۔ وقت توبہ کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو کان توابا، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اس طرح انتظار نہیں کرتا جس طرح میرا رب اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ تو توبہ کو مشکل نہ بناؤ، توبہ کو آسان بناؤ۔ بس دل سے ایک بار کہہ دو یا اللہ میری توبہ،
کیا بولنا؟ یا اللہ میری توبہ آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ ہو جائے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کر، پھر توبہ، بار بار توبہ کرو کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری توبہ۔ تو بس اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ آج جو کچھ بولا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔